آج کی میری یہ باتیں بہت سی خواتین کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں، کیونکہ ہم خواتین اکثر باہر کے لوگوں سے کم بلکہ گھر کے اندر ساتھ رہنے والے لوگوں سے زیادہ تھک جاتی ہیں۔ جب آپ کی ہر بات پر تنقید ہو نا اور آپ کی ہر خوشی پر آپ کو تانا دیا جائے یا اسے حسد کی نظر سے دیکھا جائے اور آپ کی خاموشی کو بھی غلط معنی پہنا دیے جائیں، ایسا ماحول جہاں سکون کی بجائے ذہنی دباؤ ملے، ایک ایسا گھر جہاں آپ خود کو ہر روز صفائیاں دیتے ہوئے پائیں، ایسا گھر جہاں آپ کی نیت، محنت اور احساسات کو سمجھنے کی بجائے شک کی نظر سے دیکھا جائے، ایسا گھر جہاں رہ کے آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ آپ کا خیال رکھنے والا، آپ کو سمجھنے والا کوئی بھی موجود نہیں، جہاں آپ کو کوئی سہولت نہ دی جائے، جہاں آپ کو سانس لینا یعنی رہنا مشکل لگے اور دل بار بار یہ کہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، تمام رشتے چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں۔ ایسے گھر کو یا ایسے ماحول کو ٹاکسک ماحول کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایسے حالات میں نا خواتین کے جذبات اس قدر زخمی ہو جاتے ہیں کہ وہ غصے، مایوسی اور مجبوری میں غلط فیصلے بھی کر بیٹھتی ہیں۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسے ٹاکسک ماحول میں رہا کیسے جائے، خود کو کیسے بچانا ہے اور ٹوٹے بغیر کیسے اپنی زندگی کو لے کر سروائیو کرنا ہے، کیونکہ رشتہ چھوڑ دینا بہادری نہیں ہوتی، اصل عقل مندی خود کو سنبھال کر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ نفسیات میں یہ بتاتی ہے کہ سم ٹائمز ہمارے رشتے ہی ہمارے لیے ایموشنل پوائزن بن جاتے ہیں۔ وہ رشتے جو سہارا بننے چاہیے تھے، وہی رشتے دل کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ وہ گھر والے جن کو سمجھنے والا ہونا چاہیے تھا، وہی ہماری خاموشی، کمزوری اور ہمارے صبر کو ہمارے خلاف استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے رشتوں میں رہتے رہتے ہم خواتین آہستہ آہستہ خود کو کھونے لگتی ہیں، خود پر شک کرنے لگتی ہیں اور آخرکار پھر یہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ شاید قصور ہمارا ہی ہے۔ السلام علیکم، دس از اقصا اینڈ یو آر لسننگ اقصا's لائف ٹاک۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گریٹ بائی دی گریس آف اللہ۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ دیکھیں، ٹاکسک ماحول یا ٹاکسک سسرال کی چند خاموش نشانیوں میں سے نا ایک نشانی یہ ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہیں کہ کہیں کوئی میری بات کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کیونکہ آپ یہ جانتی ہیں کہ آپ کی بات کو سمجھنے کی بجائے غلط مطلب پہنایا جائے گا، آپ کو گلٹ فیل کروایا جائے گا اور آپ کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ آپ نہ سمجھ ہیں، آپ غلط ہیں اور آپ کو عقل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو مسئلہ آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کے ٹاکسک ماحول کا ہے۔ اب مین بات یہ ہے کہ ایسے ٹاکسک ماحول میں کیسے جیا جائے، کیسے گزارا کیا جائے، کس طرح سروائیو کیا جائے، کیونکہ گھر چھوڑ دینا یا الگ گھر کر لینا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایسے اصول بتانے والی ہوں جن پر عمل کر کے آپ خود کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہیں اور کافی حد تک سکون پا سکتی ہیں۔ یہ اصول نہ تو آپ کو بدتمیز بنائیں گے، نہ رشتے توڑنے پر مجبور کریں گے، بلکہ آپ کو مضبوط بنائیں گے، کیونکہ جب ماحول نہیں بدلتا نا تو پھر ہمیں اپنا رد عمل بدلنا سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو سب سے پہلا اصول آپ نے اپنانا ہے نا اپنے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دینا ہے، ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں، ٹاکسک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جان بوجھ کے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے دل میں چپ جائیں۔ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے آپ کو اکسانا۔ جب آپ فوراً رد عمل دیتی ہیں نا، صفائیاں پیش کرتی ہیں، خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، تو وہ لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ پر کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، اور آپ پر کنٹرول حاصل کر کے نا ان کو خوشی ہوتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کی اصل خوراک ہی آپ کا ریئیکشن، آپ کا غصہ، آپ کے آنسو اور آپ کی وضاحتیں ہوتی ہیں۔ آپ کو بے چین کر کے نا انہیں خوراک مل رہی ہوتی ہے، مگر جس دن آپ ہر بات کا جواب دینا اور ہر الزام کا دفاع کرنا چھوڑ دیں گی نا، اسی دن سے ان لوگوں کی خوراک کمزور پڑ جائے گی، ان لوگوں کا اثر کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، آپ کی خاموشی کمزوری نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک سمارٹ باؤنڈری ہوگی جو آپ کو محفوظ رکھے گی۔ اچھا، دوسرا اصول جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خاموشی سے اپنی حدود یعنی اپنی باؤنڈریز بنا لینی ہے۔ دیکھیں، ہر بات پر لڑائی کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر کسی کے ہر سوال کا جواب دینا بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتا۔ کچھ باتوں کا جواب نہ دینا، کچھ جملوں کو، باتوں کو نظر انداز کر دینا اور ہر بحث میں خود
کو شامل نہ ہونے دینا، یہ سب خود کو بچانے کے طریقے ہیں۔ نفسیات کے مطابق بھی حدود شور مچا کر نہیں بنتی، آپ کے چیخنے، غصہ کرنے یا آپ کی لمبی لمبی وضاحتوں سے بھی باؤنڈریز نہیں بنتی، بلکہ تسلسل، کنسسٹنسی سے خاموش رہنے سے بنتی ہے۔ جب آپ بار بار ایک ہی قسم کی باتوں پر خاموش رہیں گی ایک ہی طرح کے تانوں پر کوئی رد عمل نہیں دیں گی، تو خود کو ہر جذباتی جنگ سے آپ الگ رکھ لیں گی۔ تو یہ حد ہے، یہ آپ کی حدود بن جائیں گی، اور آپ کی یہ خاموش حدود آپ کے لیے سب سے مضبوط دیوار بنے گی۔ اب تیسرا اصول جو آپ نے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاکسک سسرال میں یا ٹاکسک ماحول میں آپ نے خود کو ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دینی ہے۔ دیکھیں، ٹاکسک لوگ یا خاندان ایک ایسا خاندان ہوتا ہے کہ جس میں آپ جتنا بھی اچھا کر لیں وہ ہمیشہ کم لگے گا دوسروں، آپ چاہے لاکھ قربانیاں دے لیں، ٹاکسک لوگ یہی کہیں گے یہ تو اس کا فرض تھا۔ آپ خاموش رہیں گی تو انہیں لگے گا کہ آپ تو کمزور ہیں، اس وجہ سے خاموش ہیں، اور اگر آپ بول پڑیں گی تو آپ بدتمیز کہلائیں گی۔ نفسیات یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ خود اندر سے خالی ہوتے ہیں جو خود انسیکیورٹی کا شکار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی قدر بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو آپ کی محنت نظر نہیں آ سکتی، اس لیے اپنی قدر کا فیصلہ ٹاکسک لوگوں کے ہاتھ میں دینا یہ تو خود پر ظلم ہے۔ دیکھیں، جس دن سے آپ نے خود کو ثابت کرنے کی کوششیں چھوڑ دی جس دن سے آپ نے اپنا سکون ان کی اپروول سے آزاد کر لیا، اسی دن سے آپ کے دل پر بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور چوتھا اصول جو آپ کو اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنا ایموشنل سپورٹ گھر سے باہر تلاش کر لیں۔ دیکھیں، اگر گھر آپ کے لیے سیف سپیس نہیں رہا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب آپ نے بالکل اکیلے رہنا ہے یا آپ اکیلی رہنے پر مجبور ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان کو سمجھے جانے، سنے جانے اور جذبات بانٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اگر گھر میں کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ اپنے جذبات بانٹ سکیں، تو آپ اپنی کوئی سچی پرانی دوست ڈھونڈ لیں، کسی سمجھدار خاتون کا انتخاب کر لیں، محلے میں سے، رشتہ داروں میں سے یا کمیونٹی میں سے کوئی قابل اعتماد دوست، کوئی قابل اعتماد عورت ڈھونڈ لیں جس سے آپ اپنے دل کی باتیں کہہ سکیں اور بوجھ ہلکا کر سکیں، جو آپ کو سن کے آپ کو تسلی دے سکے۔ ہاں، آپ میری ویڈیو میں بھی کامنٹ کے ذریعے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی ہیں، جہاں تک ممکن ہوگا میں آپ کو رپلائی دوں گی اور حوصلہ دوں گی اور دعا دوں گی، کیونکہ نفسیات یہ بتاتی ہے کہ صرف ایک محفوظ تعلق یعنی ون سیف کنیکشن بھی انسان کو مشکل حالات میں زندہ رہنا اور سنبھلنا سکھا دیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی ایک ایسا سہارا ضرور ہونا چاہیے جو انسان کو یہ یاد دلائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو مکمل تنہائی میں قید نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچی دوست سے بات شیئر کرنے سے پھر سے جینے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ پانچواں اصول، اپنی سیلف کیئر کو ترک نہ کریں۔ دیکھیں، اپنی سیلف کیئر کو کوئی لگژری یا عیاشی نہ سمجھیں، بلکہ ٹاکسک لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنا خیال رکھنا یہ کوئی اضافی شوق نہیں ہے، بلکہ ایک نہایت اہم ضرورت ہے۔ اکثر خواتین یہ سمجھ لیتی ہیں کہ خود کے لیے وقت نکالنا، خود پر ٹائم انویسٹ کرتے رہنا یہ ہماری خود غرضی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تنہائی میں اپنی پسند کا کوئی کام کرنا، چند لمحے خاموشی سے بیٹھنا، کسی اچھی بات کو سننا یا پڑھنا یا خود کو ذرا سا آرام دے لینا، یہ سب خود کو زندہ رکھنے کے طریقے ہیں۔ نفسیات بھی یہ بتاتی ہے کہ سیلف کیئر کوئی سیلفشنس نہیں ہے، بلکہ یہ سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو نظر انداز کرتی ہیں تو ٹاکسک لوگ آپ کو اور آسانی سے توڑ لیتے ہیں، اور جب آپ خود کا خیال رکھتی ہیں تو آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کرتا ہے۔ جو خواتین خود سے محبت کرنا سیکھ لیتی ہیں وہ ہر ماحول میں اپنا وقار بچا لیتی ہیں۔ دیکھیں، ٹاکسک ماحول میں رہ کر ہر زخم سہتے جانا یہ صبر نہیں کہلاتا۔ جب کوئی ماحول مسلسل آپ کی عزت نفس، آپ کی ذہنی صحت اور آپ کے وجود کو نقصان پہنچانے لگ جائے تو وہاں حکمت کے ساتھ منصوبہ بنانا اور خود کو بچانا یہ زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اس لیے دل ہی دل میں اپنی حد، اپنی سمت اور اپنا مستقبل واضح کریں، خاموشی کے ساتھ مضبوط بنیں، خود کو مالی، ذہنی اور جذباتی طور پر آہستہ آہستہ بہتر کریں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کو بھی عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے۔ اللہ نے صبر کے ساتھ عقل بھی دی ہے، اور خود کو بچانا سب سے بڑی حکمت ہے۔ آپ کا سکون معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے امانت ہے، اور امانت کی حفاظت فرض ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ٹاکسک لوگوں میں رہتے ہوئے بھی سکون اور حوصلہ عطا فرما، ہمیں خود کی عزت کرنے اور خود کی حفاظت کا شعور عطا فرما دے، ہمارے دلوں سے لوگوں کا خوف اور مایوسی دور کر دے،
ہمیں ایسی سمجھداری اور حکمت عطا کر کہ ہم ٹاکسک لوگوں کے باوجود اپنی زندگی خوشی اور امن کے ساتھ گزار سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اور ساتھ عطا کر جو ہمیں سمجھیں، سنیں اور ہماری ہمت بڑھائیں۔ ہمیں اپنی قدر خود کرنے والیاں بنا دے تاکہ ہم کسی کی منظوری کی محتاج نہ رہیں۔ آمین۔ If you like this video, please subscribe to my channel and share it with your friends and family members. Maybe this small message can change someone's life. See you in the next video, inshallah. Till then, stay happy and stay positive.